نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 41۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو خود بت پرست تھے اور بت تراشی بھی کیا کرتے تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، تو ذرا انہیں آپ قرآن کریم میں ان کا وہ واقعہ سنا دیجئے جو انہیں اپنے والد آزر کے ساتھ پیش آیا تھا، جو مکہ کے بت پرستوں کی طرح بت پرست تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے صدیق اور سچے کردار والے تھے اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو اور سچ پر قائم رہنے والا ہو۔ اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی، قیامت کی اور اللہ کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حق اور سچ کی اور اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ یقیناً صدیق نبی تھے، یعنی صدیق نبیہ۔ آیت نمبر 42۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ اس آیت میں اور نیچے آنے والی 3 آیتوں میں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو ہر نصیحت پیش کرنے سے پہلے یا ابتی یعنی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی اس سے مقصود نہایت درجہ کی نرمی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا تھا کہ بیٹے کو بہرحال اپنے والد کا احترام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی سے روکنے کے لیے نہایت درجہ حسن ادب کے ساتھ کہا، اے میرے ابا جان، آپ ایسے بت کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ یعنی عبادت تو بہت بڑی عظیم چیز ہے، اور بے جان بت تو اس لائق بھی نہیں کہ کوئی صاحب عقل انسان انہیں کوئی حیثیت دے، پھر آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو مخاطب کرنے کا انداز انتہائی مؤدبانہ اور حد درجہ محبت اور احترام کا ہے۔ گویا یہ ایک مثال ہے کہ اگر ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنے سے کسی بڑے یا کسی بزرگ کو مخاطب کرنا ہو تو ہمارا بھی انداز کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کا بہترین مقام ہے۔ والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا ہو تو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے،
چاہے وہ کسی بھی دین پر ہوں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مجرم کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب کا دامن، لحاظ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت محبت اور احترام سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی سے کی ہوئی اور احترام سے کی ہوئی اور محبت سے کی ہوئی بات وہی دلوں کو اثر کرتی ہے، وہی دلوں کو چھوتی ہے۔ تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 43، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ انہوں نے دوبارہ نہایت نرمی اور ادب کے ساتھ اپنے والد صاحب کو حق کی طرف بلایا اور کہا، میرے ابا جان، میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حقائق سے آگاہ کیا ہے، اس لیے ناراض نہ ہوئیے اور میری بات مان لیجیے، تاکہ میں آپ کو اس راہ پہ لے چلوں جو اللہ کی راہ ہے۔ نہ اس میں یہ افراط ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہیں اس کی عبادت کی جائے، نہ تفریط ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت چھوڑ دی جائے۔ اور یہی حال اخلاق اور اعمال کے معاملے میں بھی ہے کہ یہ راہ ہر اچھے اخلاق اور اعمال کی طرف لے جاتی ہے اور برے اخلاق اور اعمال سے دور رکھتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگرچہ عرف عام میں بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، اور جو حق سے محروم ہے وہ اس کی پیروی کرے جو حق پر ہے۔ یعنی آپ میرا کہنا مانیے، میرے پیچھے چلیے، یقیناً میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آیت نمبر 44، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے۔ تیسری بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو نرمی اور ادب کے ساتھ مخاطب کیا، لیکن جس بت پرستی میں وہ مبتلا تھے اس کی قباحت کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ کہا، ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یعنی انسان بت کی پوجا شیطان کے حکم سے ہی کرتا ہے، اور شیطان ہی اس کام کو اس کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے بت کی پوجا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اور اپنی بات میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شیطان تو اللہ کا سرکش اور نافرمان ہے، اس لیے اس کی پیروی تو بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت اور سرکشی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ آیت نمبر 45، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان کے ہی ساتھی بن کر رہ جائیں۔ چوتھی بار بھی انہوں نے اپنے والد کو حسن ادب کے ساتھ پکار کر بت پرستی کے انجام سے ڈرایا کہ یہ بہت برا انجام ہے، اور کہا کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ڈر ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب ان پر نازل ہو جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے دشمن کو اپنا دوست بنائے گا تو اسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا ہے، پھر وہ عذاب اور لعنت میں شیطان کا ساتھی اور اس کا شریک ہو جائے گا۔
آیت نمبر 46 قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے ان کی ان نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ نہایت ہی سختی کے ساتھ اور سخت لہجے کے ساتھ توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں میرے معبودوں سے نفرت ہے کہ تم ان کی عیب جوئی کر رہے ہو؟ یاد رکھو اگر تم انہیں برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی نصیحتیں بند نہیں کی تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم بھی یہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ پھر میں بھی برے اور قبیح الفاظ کے ساتھ تمہیں پوری قوم میں مشہور کر دوں گا، اور دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ اس کے قبل کہ تمہارے صحیح سالم جسم کو میری طرف سے کوئی نقصان ہو جائے۔ آیت نمبر 47 قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا انتہائی سخت اور شدید جواب سن کر بھی حد ادب سے نہیں نکلے اور اپنا انداز بیان اسی طرح حد درجہ مؤدبانہ رکھا۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے اپنے مہربان رب سے دعا کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ گویا یہ کہنا چاہا کہ اگرچہ آپ مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا اور وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور وہ مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو، یعنی میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایسے موقعوں پر جب انتہائی سخت جملے سننے کو ملے تو ترش انداز اختیار کرنے کی بجائے نرمی کو اپنانا چاہیے اور قال سلام علیک کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ وعدہ کہ وہ اللہ سے ان کی مغفرت طلب کریں گے اس توقع کی بنیاد پر تھا کہ وہ اسلام لے آئیں گے اور کفر پہ نہیں مریں گے، چنانچہ ایک مدت تک تو وہ ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ شام کی طرف ہجرت کر جانے، مسجد حرام بنانے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41 میں فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو بھی۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنی برات کا اعلان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت 114 میں فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کر رکھا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔
آیت نمبر 48 وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون اللہ وَأَدْعُو رَبِّی، میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، یعنی میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا اور اسی سے دعا مانگوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بدعاء ربی شقیّا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا یہ گھر بار اور شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں میں، اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں میں ان سے اپنی دوری کا اعلان کرتا ہوں، اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہی امید والی بات جو زکریا علیہ السلام نے کی تھی، یعنی رب سننے والا ہے، کوئی نا امیدی نہیں، کوئی مایوسی نہیں، یعنی ان کی بھی یہی دعا تھی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّی شَقِیّا، میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں کبھی بھی اس کے اثر سے محروم نہیں رہا، یعنی کہ اللہ پہ مکمل توکل، مکمل اعتماد۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ایک تو یہ کہ میری دعا ضائع نہیں کرے گا رب میرا، اور مجھے اہل و عیال عطا کرے گا جو میرے لیے انس اور باعث سکون ہوگا۔ آیت نمبر 49 and 50۔ آیت نمبر 49 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ آیت نمبر 50 وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی شہرت عطا فرمائی۔ جیسے سورہ علم نشرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو بہت اعلیٰ سطح پر دنیا میں باقی رکھنے کا یہاں پر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی خاطر اپنے خاندان، گھر بار اور شہر کو چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ دونوں ہی ان کی زندگی میں نبی ہوئے، اور جنہیں پا کر ان کی تنہائی دور ہوئی، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، اور سب کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمایا، نبوت دی، نیک اولاد دی، روزی میں برکت عطا فرمائی، اور بیت المقدس کی سرزمین کا مالک بنایا، اور اقوام عالم میں ان سب کو نیک نامی دی۔ چنانچہ تمام اصحاب، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ یا پھر کفار مکہ، سب ہی ان کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، یعنی سب ہی ان کو مانتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف نبی اللہ، بن یعقوب نبی اللہ،
بن اسحاق نبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔